السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ ناظرین کرام، آج میں جس درس کے اوپر روشنی ڈالنے والا ہوں وہ ہے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل۔ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 ایام ہیں ناظرین کرام، اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کی عظمت و فضیلت کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر اس کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے والفجر ولیال عشر، کی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام لیے ہیں۔ احادیث کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث صحیح الترغیب و ترہیب للالبانی حدیث نمبر 1150 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے 10 دنوں کو دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل والا دن قرار دیتے ہوئے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی کہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ایام یہ عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ اس سلسلے میں دوسری حدیث، جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال کو سب سے زیادہ محبوب اعمال قرار دیا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 969 کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام العشر، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں، اللہ رب العالمین کے نزدیک 10 دنوں کے اندر جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان نیک اعمال سے زیادہ محبوب کوئی دوسرا نیک اعمال نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا اور پھر واپس نہیں لوٹا، یعنی کہ وہ انسان شہید ہو گیا، تو پھر اس کی بات الگ ہے، وہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ ناظرین کرام، عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کے سلسلے میں ایک تیسری حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پاکیزہ عمل قرار دیا ہے، صحیح الترغیب و ترہیب للالبانی حدیث نمبر 1148 اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل ازکی عند اللہ، کہ ان 10 دنوں کے اندر جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی حدیث کے اندر جو چوتھی بات ہے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا عَظَمُ أَجْرًا، اور سب سے زیادہ اجر والا نیک اعمال وہ اعمال ہوتے ہیں جو عشرہ ذی الحجہ کے درمیان کیے جائیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر جو بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ اجر و ثواب والے عمل ہوتے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، ان 10 دنوں کو غنیمت جانے اور ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر سے ذی الحجہ کے 10 ایام ہمیں عطا کیے ہیں، ہم ان ایام کو غنیمت جانیں اور ان ایام سے فائدہ اٹھائیں اور کثرت سے نیک اعمال بجا لائیں۔